بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور من نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے دو جہان کی۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سرور کائنات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی تخلیق۔ روایت کرتے ہیں کہ محمد ابن اسماعیل بن ابراہیم بن ازر بخاری حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ اپنے باپ حضرت امام محمد باقر سے، اور وہ اپنے باپ امام زین العابدین سے، اور انہوں نے روایت کی کہ اپنے باپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے سنا اپنے والد محترم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے، اور آپ نے فرمایا کہ ایک روز میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ جابر ابن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، اللہ فدا عقبی دامی، مجھے خبر دو کہ اول اللہ تعالیٰ نے کس چیز کو پیدا کیا؟ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور میرا پیدا کیا تھا۔ 1000 برس پہلے کہ ایک روز اس جہان کا 1000 برس کے برابر ہے۔ اس جہان کے کما قال اللہ تعالی وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مما تعدون۔ ترجمہ: ایک دن تمہارے رب کے نزدیک 1000 برس کے برابر ہے، اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنتے ہو۔ وہ نور میرا قدرت الہی سے اللہ کی عظمت اور بزرگی کا مشاہدہ کرتا اور تسبیح و طواف اور سجدہ الہی میں مصروف رہتا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ 1000 برس تک عالم تجردی میں اللہ کی عبادت کی۔ پھر حق تعالیٰ نے اس نور کو 4 قسم کر کے ایک قسم سے عرش کو پیدا کیا، دوسری قسم سے قلم کو، تیسری قسم سے بہشت کو، اور چوتھی قسم سے عالم ارواح اور ساری مخلوق کو تخلیق کیا، اور ان 4 میں سے 4 قسم نکال کر 3 قسموں سے عقل اور شرم و عشق پیدا کیا، اور قسم اول سے عزیز و مکرم تر میرے تئیں پیدا کیا کہ میں رسول اس کا ہوں۔ لولا کا لما خلقت الافلاق، کہ تجھ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں پیدا نہ کرتا تو ہرگز نہ پیدا کرتا آسمان، زمین اور ساری مخلوق کو، اور موافق اس حدیث کے انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری۔ ترجمہ: حضرت نے فرمایا، میں پیدا ہوا ہوں اللہ کے نور سے اور ساری مخلوق کو میرے نور سے پیدا کیا۔ اس کے بعد رب العالمین کا حکم ہوا، قلم کو ساکھ عرش پر اول اس کلمے کو لکھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ترجمہ: نہیں کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قلم نے 400 برس میں لا الہ الا اللہ تک لکھا، اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ قلم نے جو لا الہ الا اللہ تک لکھا تو عرض کی، یا رب العالمین، تو بے ماخذ ہے، تیرے نام کے ساتھ ہی نام بزرگ کس کا ہے؟ پس جناب باری تعالیٰ سے آواز آئی، یہ نام میرے حبیب برگزیدہ کا ہے، تو لکھ محمد الرسول اللہ۔ جب یہ حکم ہوا اور ہیبت خطاب جل شانہ سے قلم کے منہ پر شگاف ہوا، تب قلم نے محمد الرسول اللہ، تبھی سے قلم کا شگاف مسنون جاری ہوا قیامت تک۔ اس کے بعد عرش کے اوپر 18,000 برج پیدا کیے، اور ہر برج میں 18,000 ستون کھڑے کیے، اور ہر ستون کے اوپر 18,000 کنگرے بنائے، اور ایک کنگرے سے دوسرے کنگرے تک 700 برس کی راہ ہے، اور ہر کنگرے پر 18,000 قندیل ہیں۔
ہر ایک ایسا بڑا کہ 7 طبق زمین و آسمان اور جو کچھ کے بیچ اس کے ہے اس میں اس طرح سماوے کہ جیسے ایک انگشتری بیچ میدان کے ڈال رکھی ہے۔ اس کے بعد 4 فرشتے پیدا کیے، ایک بصورت آدمی اور دوسرا بصورت شیر اور تیسرا بصورت گدھا اور چوتھا بصورت گائے کے ہے۔ پاؤں ان کے تحت السرح میں پہنچے ہوئے اور مونڈھے ان کے نیچے عرش کے لگے ہوئے ہیں، اور چلنے کے وقت جب قدم اٹھائیں تو ہر ایک قدم 7,000 برس کی راہ میں جا پڑے۔ خدا کا حکم ہوا ان کو عرش اٹھانے کا، تب ان چاروں نے زور کیا، ہرگز عرش نہ اٹھا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بعد اس کے جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ اے فرشتوں، میں نے تم کو 7 آسمانوں، زمین اور جو کچھ بیچ اس کے ہے سب کا زور دیا، عرش کو اٹھاؤ۔ پھر انہوں نے زور سے کیا تو بھی نہ اٹھا سکے، عاجز ہو رہے۔ پھر جناب باری تعالیٰ سے ارشاد ہوا کہ یہ تسبیح پڑھ کر اٹھاؤ۔ سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکمال والجلال والکبریاء والجبروت، سبحان المالک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکاتہ والروح۔ تسبیح۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو بادشاہ اور عالم ملکوت کا صاحب ہے، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس کی جو صاحب عزت اور صاحب عظمت اور ذی شان ہے اور قدرت والا ہے اور کمال اور جلال اور بزرگی اور تکبری کے لائق ہے۔ میں تسبیح پڑھتا ہوں اس بادشاہ زندہ کی جو نہیں سوتا اور ہمیشہ قائم ہے، وہ طاہر اور بہت پاک ہے، ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روحوں کا پروردگار۔ جب انہوں نے یہ تسبیح پڑھی تو اللہ کی قدرت سے عرش کو اٹھا لیا، سبحان اللہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جب ان چاروں فرشتوں نے یہ تسبیح پڑھی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: میں تسبیح پڑھتا ہوں اور حمد کرتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور نہیں ہے توانائی اور قدرت کسی کو سوائے اللہ کے جو بڑا بزرگ ہے۔ جب یہ پڑھا تو عرش کو اٹھا لیا۔ اور روایت کی گئی کہ اس تسبیح سے بہشت اور فرشتوں کو پیدا کیا تاکہ چاروں طرف عرش خدا کی تسبیح پڑھیں اور طواف کریں اور مومن بندوں کے لیے امرزش اور معافی چاہیں۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔